جیسے ہمارے دیہاتوں میں بزرگ آسمان دیکھ کر بارش، کاشت اور سردی کا وقت بتا دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہی وہ مقام ہے جہاں انسان رک کر سوچتا ہے اور قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ذہن اور نظروں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ ناظرین اکرام، چاند ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک راز رہا ہے۔ وہ آسمان پر چمکتی ہوئی وہ روشنی ہے جو راتوں کو تنہائیوں میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے اسٹرابری مون، چاند کا وہ راز جو آپ نہیں جانتے۔ معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ عجیب نام سنا ہے، اسٹرابری مون؟ کیا چاند واقعی اسٹرابری جیسا ہو جاتا ہے؟ کیا وہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے یا یہ بس ایک فینسی نام ہے؟ آج ہم جانیں گے اس پراسرار نام کے پیچھے چھپی وہ دلچسپ حقیقت جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، چاند ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک راز رہا ہے۔ وہ آسمان پر چمکتی ہوئی وہ روشنی ہے جو راتوں کو تنہائیوں میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ چاند کے ساتھ شاعری ہے، محبت ہے اور کچھ ناقابل یقین سچائیاں ہیں۔ انہی سچائیوں میں سے ایک ہے اسٹرابری مون۔ جب جون کا مہینہ آتا ہے تو مغربی دنیا میں چاند کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، اسٹرابری مون۔ یہ دراصل اس مہینے کا مکمل چاند ہوتا ہے، یعنی وہ رات جب چاند اپنی مکمل گولائی اور روشنی کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، جسے عرف عام میں 14ویں کا چاند بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن صرف جون کے مہینے میں ہی اس چاند کا نام اسٹرابری مون کیوں رکھا گیا؟ نہ تو اس دن چاند اسٹرابری کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، نہ ہی اس پر کوئی پھل اگتا ہے۔ ناظرین اکرام، اصل میں یہ نام قدیم امریکی قبائلی اقوام نے رکھا تھا۔ جب جون کا مہینہ آتا تھا تو اس دوران جنگلی اسٹرابری پکنے لگتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ قبائلی لوگ اس پھل کو سمیٹنے، اکٹھا کرنے اور چننے نکلتے تو انہوں نے اس چاند کو اسٹرابری مون کہنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طرح سے قدرتی کیلنڈر تھا کہ چاند کی مدد سے موسمی وقت اور فصلوں کی نشاندہی کرنا۔ جیسے ہمارے دیہاتوں میں بزرگ آسمان دیکھ کر بارش، کاشت اور سردی کا وقت بتا دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی معزز ناظرین اکرام، اب ہم آتے ہیں جون کے اس 14ویں کے چاند کے سائنسی پہلو کی طرف۔ کیا اسٹرابری مون کا رنگ مختلف ہوتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، کبھی کبھی ہاں۔ اگر چاند افق کے قریب ہو، یعنی زمین کی سطح کے قریب دکھائی دے تو اس کا رنگ سرخی مائل، سنہرا یا نارنجی لگ سکتا ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے زمین کی فضا میں موجود گرد، نمی اور روشنی کی شعاعوں کے بکھراؤ کا۔ لیکن چاند خود کوئی رنگ نہیں بدلتا، یہ محض ایک بصری فریب اور نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اب ذرا غور کریں۔ انسان زمین پر بیٹھا ہے اور ہزاروں میل دور آسمان پر موجود ایک پتھر سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین پر چمکا رہا ہے، بھیج رہا ہے، اور ہم اسے دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سا موسم ہے، کون سی فصل تیار ہو رہی ہے اور کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ صرف اتفاق ہو سکتا ہے؟
یہی وہ مقام ہے جہاں انسان رک کر سوچتا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ذہن اور نظروں کے سامنے گھومنے لگتی ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو چمکدار بنایا اور ان کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ معزز ناظرین، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ چاند صرف ایک خوبصورتی نہیں بلکہ قدرت کا ایک مکمل نظام ہے۔ چاند کے ذریعے ہی اسلامی مہینوں کا آغاز ہوتا ہے۔ رمضان، عید، محرم، سب کا تعلق چاند سے ہے۔ تو جب کوئی اسٹرابری مون کہتا ہے تو ہمیں اس کی سچائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی جادو یا معجزہ نہیں بلکہ ایک ثقافتی نام ہے جس کا تعلق قدیم امریکی قبائل اور موسمیات و زراعت سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسٹ کنٹریز مغرب میں ہر مہینے کے فل مون مطلب 14ویں کے چاند کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے۔ مثلاً جنوری کے فل چاند کو وولف مون، اپریل کے فل چاند کو پنک مون، ستمبر کے فل چاند کو ہارویسٹ مون، اکتوبر کے فل چاند کو ہنٹرز مون اور جون کے پورے چاند کو اسٹرابری مون کہا جاتا ہے۔ لیکن ہماری اسلامی روایت میں چاند کا استعمال روحانی اور عبادتی وقت کے لیے ہوتا ہے۔ ہلال کی رؤیت کے ذریعے مطلب نئے چاند کو دیکھنے پر روزہ شروع ہوتا ہے، حج کا وقت طے ہوتا ہے، عید کی رات چمکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب ایک اور سوال، کیا اسٹرابری مون دیکھنے سے کچھ خاص اثر ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی سائنسی یا روحانی اثر نہیں ہوتا۔ البتہ فل مون کی راتیں اکثر زیادہ روشن ہوتی ہیں اور بعض افراد کے رویوں میں ہلکی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں، جیسے نیند کم آنا، جذبات میں شدت یا ذہنی بے چینی۔ یہ سب چیزیں ماہرین نفسیات اور فلکیات کے مشاہدات کا حصہ ہیں، لیکن اس پر ابھی تک کوئی مکمل سائنسی اتفاق نہیں کہ بعض افراد میں یہ تبدیلیاں کیوں رونما ہوتی ہیں۔ تو کیا ہمیں اسٹرابری مون دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، کیونکہ یہ قدرت کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آسمان صرف نیلا پردہ نہیں، یہ رب کی نشانیوں سے بھرا ہے۔ چاند کو دیکھتے وقت صرف اس کی چمک نہیں، اس کے پیچھے چھپے راز، نظام اور اللہ کی قدرت پر بھی غور کریں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، جب اس بار جون کا مکمل چاند نکلے تو اپنی چھت پر جائیں، آسمان کی طرف دیکھیں اور سوچیں، یہ صرف ایک چاند نہیں، یہ وقت کا محافظ ہے، فصلوں کا اشارہ اور رب کی قدرت کا آئینہ۔ تو معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کب آخری بار فل مون کو غور سے دیکھا۔ اور اگر آپ چرنے والے جانوروں کے متعلق حیرت انگیز راز کو جاننے کے لیے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔